اور ایک بات یاد رکھنے والی ہے، لوگ آج کہتے ہیں کہ ہم نماز ہی تو پڑھنی ہے، کہیں بھی جا کر نماز پڑھ لیتے۔ ارے اور لوگوں دیکھو، کربلا کے میدان میں امام حسین کے سامنے جو جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے وہ کوئی کافر نہیں تھے، وہ کلمہ پڑھنے والے تھے۔ اور امام حسین کے سامنے جو تلوار لہرا رہے تھے وہ اس بات کا دعویٰ کرنے والے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر بھی کرب و بلا کے اندر دو جماعتیں ہو رہی تھی، دو جماعتیں ہو رہی تھی، ایک یزید کی ہو رہی تھی اور ایک حسین کی ہو رہی تھی۔ آخر نماز ہی تو ہے، جو آج لوگ کہتے ہیں کہ نماز ہی تو پڑھنی ہے، تو پھر امام حسین نے یزیدیوں کے امام کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بتاؤ، جو کہتے ہو کہ نماز قبول ہو جائے گی کسی کے پیچھے بھی پڑھ لو، نماز کو کیا تم نے کھیل سمجھ رکھا ہے؟ کیا نماز کوئی چھوٹی موٹی عبادت تم نے سمجھ رکھی ہے؟ عبادت تو خیر کوئی بھی چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن نماز یہ دین کا ستون ہے، ستون۔ نماز دین کا ستون ہے کہ جس نماز کو تم ہر ایرے گہرے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، دیکھتے تک نہیں ہو کہ یہ جو سامنے کھڑا ہے امام حسین کو حق پر ماننے والا ہے یا امام حسین کو باطل کہنے والا ہے۔ آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب آپ مکہ میں اور مدینہ میں آپ کے سنی جاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مکہ کے اندر جو امام ہو وہ حق پر نہ ہو؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں آج میں تمہیں جواب دیتا ہوں، مدینہ اور مکہ کے اندر جو امام ہے، امام وہ لوگ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، کیا وہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا، امام حسین نے بغاوت کی تھی؟ اب آپ بتائیے کہ جو امام حسین کو باغی کہہ رہے ہو، امام حسین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ رہے ہو، آپ بتائیے ان کے پیچھے نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس لیے ہم کہتے ہیں، اب آپ بتائیے جو وہاں کی گورنمنٹ ہے اور ان کے جو ملا وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صاحب یزید کو کم از کم امیر المومنین تو کہنا چاہیے۔ اللہ ایک بدعقیدہ اہل حدیث غیر مقلدوں کا مولوی کہتا ہے کہ میں نے استخارہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ میں نے استخارہ کیا ہے، استخارہ، اور اس میں دیکھا ہے کہ یزید تو جنت کے اندر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یزید تو جنت کے اندر ہے، تو پھر بات کیا ہوگی؟ اگر یزید جنت میں ہے تو پھر بتا امام حسین کہاں ہے؟ سوال ظاہر ہے، کیونکہ امام حسین یزید کے مقابلے کے اندر آئے تھے۔ یزید فاسق و فاجر تھا، یزید زانی تھا، یزید شراب پینے والا تھا، یزید گناہ کو عام کرنے والا تھا۔ اگر امام حسین اس کے ہاتھ پر بیٹھ کر لیتے تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی۔ امام حسین اسی لیے تو میدان میں آئے تھے، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یزید اپنی جو راہ ہے اس راہ سے بھٹک گیا ہے۔ یزید وہ ہو گیا ہے کہ جو اعلانیہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر آج میں نے، حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی تو قیامت تک ہر کوئی ایرا گیرا آ کر کھڑا ہو جائے گا اور لوگوں کو دین کی تبلیغ دیتا ہوا پھرے گا۔ بات کربلا سے صرف یہی بات ظاہر نہیں ہوتی ہے کہ جناب امام حسین کے ساتھ ظلم ہوا، اور بھی بہت سی باتیں ظاہر ہوتی ہیں کہ جن کو انسان کو سمجھنا چاہیے کہ امام حسین کربلا میں آخر گئے کیوں؟ کیا اس لیے گئے تھے کہ امام حسین کو راج پاٹ کا شوق تھا؟ کیا اس لیے گئے تھے کہ امام حسین لوگوں پر راج کرنا چاہتے تھے؟ ارے امام حسین تو اس نبی کے نواسے ہیں کہ جن کے نام لیتے ہی لوگ اپنی گردنیں جھکانے کے لیے اور کٹانے کے لیے تیار تھے۔ ان کو نام کمانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ بھی حسین کے سامنے اور اہل بیت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا کرتے تھے۔ یہ امام حسین کا معاملہ تھا، لیکن امام حسین کربلا کے اندر جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کٹا رہے ہیں، اپنے آپ کو کٹا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قیامت تک آنے والوں کو یہ امام حسین نے پیغام دیا ہے کہ ہر ایک کلمہ پڑھنے والوں کو تم حق پر نہ سمجھ لینا۔ یہ دیکھو کہ جتنے بھی میرے مقابلے کے اندر آئے
5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, जोहर का टाइम होता है अजान लग जाती है, असर का टाइम होता है अजान लग जाती है, मगरिब का टाइम होता है अजान लग जाती है, इशा का टाइम होता है अजान लग जाती है, फजर का टाइम होता है अजान लग जाती है, नमाज कज़ा नहीं हो रही है, नमाज पर नमाज पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी जहन्नम में जाएंगे। नमाज पढ़ रहे हैं उसके बावजूद भी जहन्नम में जाएंगे। वो लोगों समझो अपने अकीदों की हिफाजत करो। जब तुम ये देखो कि जिसके पीछे नमाज पढ़ने जा रहे हो तो देख लेना यजीद को मानने वाला है या हुसैन को मानने वाला है। ये